گلگت سے سکردو جانے کے لیے جو ہی ہم اڈے پہ پہنچے تو یہاں جو گاڑیوں کی حالت تھی وہ قابل رحم تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی آواز، اور یہ گاڑیاں کبھی ریپیئر نہیں ہوئی ہیں. اور نظر انداز کیا جاتا ہے سکردو سے گلگت جو گاڑیاں چلتی ہیں یا گلگت سے سکردو کے لیے وہ اکثر جو گاڑیاں ہیں وہ جانے کے قابل نہیں ہیں. دنیور چوک یہاں سے آپ ہنزہ کے لیے جا سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی سفر کا آغاز تقریباً 11:30 بجے سٹارٹ کیا. ویسے تو انہوں نے بلایا تھا 10 بجے، لیکن گاڑی روانہ ہوئی 11:30 بجے. اور یہاں اکثر ٹائم کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اکثر جو سواری تھے اس بات پہ غصہ کر رہے تھے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ یہ روانہ نہیں ہوتے. اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنی سفر کا آغاز کیا. یہ جو سائٹ ہے جلال آباد اور اوشک انداز کہلاتی ہے. سکردو روڈ تقریباً 45 منٹ کے فاصلے کے بعد سفر کے بعد ہم یہاں پہنچے اور ہم نے لیفٹ ٹرن کیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور روڈ کی فینسنگ کا کام بھی ہوا ہے اور سینٹر لائن. لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے جو سینٹر میں کچھ لوہے جو لگائے ہیں جو کہ سائڈوں میں لگانے چاہیے تھے، سائڈوں میں بھی لگائے ہیں. رات کو آپ جب سفر کرتے ہیں تو یہ کافی آپ کے لیے سفر آسان بنا دیتے ہیں. جو کہ روڈ کی لائننگ آپ کو نظر آ جاتی ہے، مگر جو سینٹر میں جو انہوں نے لوہے لگائے ہیں اس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. سکردو روڈ 1980 کے عشرے میں پاک فوج کے انجینئرز اور FW نے گلگت سے سکردو تک شاہراہ قراقرم کی تعمیر کی. اس سڑک کی تعمیر کے دوران افسروں اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن بلتستان کے عوام کے لیے ایک عظیم تحفہ بھی دیا. پہلی مرتبہ ستمبر 1980 میں سکردو میں بسوں کی آمد شروع ہوئی اور ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوا. سکردو روڈ قراقرم ہائی وے اور سکردو کے درمیان ایک اسٹریٹجک لنک ہے. یہ راستہ نہ صرف پاکستان میں سیاحت کی صنعت کی ترقی کے لیے اہم ہے، بلکہ مسلح افواج کارگل، چوربٹ اور سیاچن کی سرحدوں تک پہنچنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں. سڑک کی محدود چوڑائی پر گاڑی چلانے کے لیے ہنرمند ڈرائیوروں کی اشد ضرورت تھی، جو کہ یہاں راستہ بہت ہی کٹھن اور مشکل ترین راستہ ہوتا ہے. روڈ پر ٹریفک اور ہر سال ہونے والے حادثات کی تناسب مسافروں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے اور سکردو آنے میں لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر سڑک کی اپ گریڈیشن اور چوڑا کرنا انتہائی ضروری تھا، جس کے پیش نظر دفاعی نقطہ نگاہ سے اہمیت کے حامل جگلوٹ سکردو روڈ کی اپ گریڈیشن اور توسیع کا منصوبہ غالباً 2015 میں بنایا گیا، اور 2017 میں اس منصوبے کا کنٹریکٹ FW کو ملا. FW نے 2017 میں ہی اس منصوبے پر کام شروع کیا. اس کی بحالی کے لیے سڑک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پروجیکٹ کی رفتار میں رکاوٹ بننے والے عوامل میں رائٹ آف دا وے کلیئرنس کے مسائل، سخت موسم، دشوار گزار راستے علاقے اور غیر متوقع لینڈ سلائڈنگ نے ایک مشکل منصوبہ بنا دیا. اسی کام کے دوران بہرحال مسافر بھی اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اسی تعمیراتی کام کے دوران FW کے 15 اہلکار بھی شہید ہوئے. بھاری مشینری کی فراہمی بھی بنیادی ضرورت تھی، جس کے لیے کمزور پلوں کو ترجیح
ترجیحی بنیادوں پر پہلے بحال کیا گیا۔ 2 لین ہائی وے کو 3 سے 6 میٹر اور 7 سے 3 میٹر تک چوڑا کر دیا گیا۔ اس سڑک کے ساتھ 20 پل اور 299 کلورٹ بھی شامل تھے، مگر یہ جو پلز ہیں ان میں بعد میں کمی لائی گئی۔ عمران خان نے اس روڈ کا جو افتتاح کیا وہ غالباً 16 دسمبر 2021 کو کیا۔ اس شاہراہ کی تکمیل کے بعد سکردو روڈ تک مسافت کا دورانیہ 9 گھنٹے سے کم ہو کر 3 گھنٹے کا رہ گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد بلتستان ریجن تک آسان رسائی یقینی ہوئی، جس سے علاقے میں سیاحت کے فروغ کی راہ ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی صورتحال میں بہتری کے امکانات بھی روشن ہوئے۔ سکردو روڈ کو جو کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا تھا، البتہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روڈ بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں بنایا گیا۔ بہرحال اس روڈ کی حالت پہلے سے بہت اچھی ہے اور 9 گھنٹے کی جو مسافت ہے وہ کم ہو کر تقریباً 3.5 گھنٹے کی مسافت رہ گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دشوار گزار راستوں سے یہ روڈ بنایا گیا اور پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا۔ دریائے سندھ کا خوبصورت منظر، یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اسے ملوپا کہا جاتا ہے، اور یہاں پورا سال لینڈ سلائیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور یہاں ہم نے 2 گھنٹے انتظار کیے۔ کافی انتظار کے بعد مزدوروں نے یہاں پر تھوڑا بہت ریسٹ کیا، اس وجہ سے ہمیں چھوڑا گیا۔ اور یہاں پلاننگ بھی نہیں ہوتی، اکثر روک کے رکھا جاتا ہے اور مسافر بیزار آ جاتے ہیں۔ اب ہمیں جانے کا کہا گیا، اور یہاں سے جو ہی ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا ہمارے چہروں میں مسکان تھی۔ اب دیکھ سکتے ہیں روڈ کے سائیڈ پہ اور مٹی کے تودے۔ کام کی رفتار بھی بہت سست ہے، یہاں پر صرف ایک ہی ڈوزر ہے جو کام کر رہی ہے۔ یہاں سے اس تک کے لیے 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ وہاں انشاءاللہ ہم کھانا کھانے کے بعد پھر یہاں سے سکردو کی طرف اپنی سفر جاری رکھیں گے۔ اس تک پہنچنے کے بعد فوراً ہم نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہم نے یہاں سے پھر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ چلتے چلتے آپ کو بلتستان کے حوالے سے تھوڑا بہت آپ کو آگاہ کروں گا۔ بلتستان بلتی زبان میں بلتیول اور شنا زبان میں پلولو یعنی پلویو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قدیم خطہ اور ڈویژن ہے جو کبھی بلتی یول تبت اور قبل مسیح میں پلولو کے ناموں سے معروف تھی۔ آج کل پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور کچھ حصہ بھارت کے زیر انتظام یونین لداخ میں شامل ہے۔ بلتستان میں دنیا کے 30 سے زیادہ اونچے پہاڑ واقع ہیں، جن میں K2 شامل ہیں۔ یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر کا ذخیرہ بھی موجود ہے، جن میں سیاچن گلیشیئر، بلتورو گلیشیئر اور بیافو گلیشیئر مشہور ہیں۔ بلتستان کی تاریخ جو ہے سرحدیں چین اور بھارت سے ملتی ہیں۔ بلتستان پر 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا حکمرانوں نے قبضہ کیا تھا، اور انگریزوں نے جو کشمیر ڈوگروں کو بیچا تھا اس میں گلگت و بلتستان شامل نہیں تھا، مگر گلاب سنگھ کے شہزادے رنبیر سنگھ بادشاہ بنے تو اس کی افواج نے گلگت اور بلتستان کو فتح کر کے کشمیر کا حصہ بنا لیا۔
اس سے پہلے یہ مختلف آزاد ریاستیں تھیں، یعنی گلگت بلتستان ایک آزاد ریاستوں پر مشتمل تھی۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی جنگ آزادی لڑی، اگرچہ بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین مسئلہ کشمیر کے مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک نہیں ہوا، اور نہ ہی انہیں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن ستمبر 2009 میں پاکستان کے صدر نے گلگت بلتستان کو خود مختاری کے بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ علاقہ کشمیر کی طرح ایک پارلیمنٹ رکھ سکے گا۔ بلتستان کا تقریباً تمام علاقہ پہاڑی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کی اوسط اونچائی 11,000 فٹ ہے۔ لداخ بھی قدیم تاریخ سے بلتستان کا حصہ رہا، جو آج کل بھارت، چین اور پاکستان میں تقسیم ہو چکا ہے۔ چونکہ ابھی سردیوں کا موسم ہے، جنوری کا مہینہ، اور سکردو میں لکڑی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان ٹرکوں میں بھر کے لکڑی سپلائی کی جاتی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 1200-1300 کے حساب سے یہاں من لکڑی بیچی جاتی ہے۔ لکڑی کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے، لہٰذا لوگ پورا تقریباً 6 مہینے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب ان پہاڑوں کے بیچ سے جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ روڈ کے ساتھ ساتھ کالے رنگ میں بہتا ہوا دریا بڑا خوفناک نظر آتا ہے۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں کچورا تھانے کے قریب، یہاں چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ سے جب انشاءاللہ ہم گزریں گے تو سکردو کا آغاز یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور یہ رندو کا آخری گاؤں ہے۔ بالآخر ہم ان مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے سکردو پہنچے۔ اب رائٹ سائڈ سے شنگریلا اور کچورا جھیل آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لے جی، ہم سکردو پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو کائنڈلی ہمیں یوٹیوب میں زی ولاگ کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ شکریہ۔